السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کے مسائلوں کی طرف آتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں منجن یا کولگیٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے روزے میں کوئی فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو حالت روزے میں منجن، کولگیٹ، گل وغیرہ کرنے سے جبکہ یقین ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بلا ضرورت صحیح مکروہ ہے، اور اگر اس کے اجزاء حلق سے اتر گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں اس پیسٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بچا جائے، کیونکہ اگر اس کے وہ ذرات حلق کے نیچے سے چلے گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، بچنا اس میں بہتر ہے۔ اچھا، اور اسی طرح روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا کیا یہ جائز ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کے لیے نکلوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا اگر کوئی بیماری ہے تو آپ خون ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ خون ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حالت روزے میں مسواک کرنے میں حرج ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھ لیں، حالت روزے میں مسواک کرنے میں حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مسواک خشک ہو یا تر، چاہے وہ بندہ صبح کرے یا شام کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتاوی ہندیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ روزے کی حالت میں کن کن مسواکوں کا کرنا جائز ہے اور کن مسواکوں کا کرنا جائز نہیں؟ تو یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں بانس اور انار کی لکڑی کے علاوہ ہر کڑوی لکڑی کا مسواک کرنا بہتر ہے، یعنی کہ بانس اور انار کی لکڑی سے بچا جائے، باقی جتنی کڑوی ہیں، چاہے وہ نیم کی ہو یا کیکر کی ہو یا کسی اور چیز کی، سبھی کا مسواک کرنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انجیکشن رگ میں لگے، چاہے وہ انجیکشن گوشت میں لگوائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فتاوی فیض الرسول میں موجود ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کے لیے نیت ضروری ہے یا ایسے روزہ ہو جائے گا؟ تو یاد رکھ لیں، روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کھائے پیے، بغیر نیت کے سارا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا اور جماع سے بچا بھی رہا، پھر بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے نیت نہیں کی۔ الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ بہار شریعت میں بھی موجود ہے
اور رد المختار جلد 2 میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں کسی ضرورت مند کو خون دینا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یاد رکھ لیں کہ کسی ضرورت مند کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلا کراہت جو ہے وہ کسی کو خون دینا، کسی مریض کو خون دینا بلا کراہت جائز ہے، اس سے روزے میں فرق نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اتنا جو ہے وہ خون نہ نکالا جائے کہ روزے کی استطاعت باقی نہ رہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ پھر اتنا خون نکلوا دیا جائے کہ اس سے جو ہے وہ روزہ پورا کرنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ اتنا خون نکلوانا چاہیے جتنا کہ جسم جو ہے وہ برداشت کر سکے۔ اور جو ہے پچھنے لگوانا، جسے حجامہ بھی کہتے ہیں اور سنگی بھی کہتے ہیں، سنگی بھی، حجامہ بھی اسے کہتے ہیں، سنگی بھی اسے کہتے ہیں اور پچھنے بھی اسے کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان میں سے کوئی جہاں پہ زیادہ نام استعمال کیا جاتا ہے سنگی کا یا پچھنے کا یا جو ہے وہ حجامے کا، تو یہ لگوانا روزے کی حالت میں کیسا ہے؟ تو یاد رکھ لیں یہ لگوانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ اگر یہ خوف ہو کہ کمزوری زیادہ لاحق ہو جائے گی اور روزہ پورا کرنے کی استطاعت نہیں رہے گی تو پھر جو ہے وہ نہ لگوانا بہتر ہے۔ روزے کے لیے کیا سحری ضروری ہے؟ تو یاد رکھ لیں روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، ہاں سنت ضرور ہے، لہٰذا جان بوجھ کر اس عظیم سنت کو نہ چھوڑا جائے، سحری کی جائے، اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، عظیم سنت مبارکہ ہے، اس کو کرنا چاہیے، سحری کو کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھ لیں روزے کی حالت میں آکسیجن ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل سے بچا جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ روزے کی حالت میں ماسک لگانے سے، آکسیجن ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔